قادر یا رب یا رحیم یا رب یا قدیر یا رب یا سمیع یا رب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. ہم اللہ تعالیٰ کی اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی چاہت اور اللہ کے طلب کے مطابق ویسے ہی کریں جس طرح عبادت کرنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کے پیارے رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ کے اندر بیان فرمایا ہے آیت نمبر 5 کے اندر وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. سارے لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ سارے کے سارے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، یعنی اخلاص کے ساتھ، جس کے اندر ریاکاری یا اور کوئی غرض پنہا نہ ہو، اسی طرح کریں. اور اس بات کی دلیل کہ ہم ویسے ہی عبادت کریں جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے. یعنی اگر کوئی بھی شخص عبادت سمجھ کر کے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا ہے تو وہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ وہ چیز مردود ہوگی، کیونکہ عبادت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تعداد کے اندر بھی، گنتی کے اندر بھی، وقت کے اندر بھی. چنانچہ جو عبادت جس طرح جتنی تعداد میں، جتنی جیسی کیفیت میں اور جس مہینے میں جس وقت میں کیا ہے اسی طرح وہ عبادت کی جائے گی. تو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اس کی طلب، اس کی چاہت، اس کی مرضی کے مطابق کریں، نہ کہ اللہ کی عبادت ہم اپنے مرضی کے مطابق کریں. آگے ایک سوال ہے کہ کیا ہم اللہ کی عبادت اس کے ڈر سے یا اس کی نعمتوں کی لالچ سے کریں؟ اس کا جواب آپ سنیں گے برادر عزیز شیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ سے. الحمدللہ. سوال ہے کیا ہم اللہ کی عبادت کریں خوف کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ، یعنی اللہ کی جہنم کا، اللہ کے عذاب کا خوف ہو اور اللہ کی جنت کی لالچ ہو. تو کیا عبادت کرتے ہوئے ایسی نیت رکھنی چاہیے یا اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے اس سے بچنے کے لیے عبادت کرنی چاہیے؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب ہے جی ہاں، ہم کو عبادت اس لیے کرنی چاہیے تاکہ ہم کو اللہ کی جنت ملے، اس کی لالچ ہونی چاہیے عبادت کرتے ہوئے، اور اس لیے عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں، اللہ کے جہنم سے بچ جائیں. یہی صحیح عقیدہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں. سورہ اعراف میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. وَادْعُوهُ، اللہ سے دعا کرو، خوفاً خوف کے ساتھ، وطمعاً اور لالچ کے ساتھ. اللہ سے دعا کرو خوف اور لالچ کے ساتھ. دعا دونوں طرح کا ہوتا ہے. دعا کے معنی عبادت بھی ہوتا ہے اور دعا سب سے اہم عبادت ہے. تو ہر عبادت میں آدمی کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کی لالچ ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگا کرتے تھے اور جہنم سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. چنانچہ یہ دعا بڑی مشہور ہے، صحیح ابو داؤد اور دوسری حدیث کتاب موجود ہے، اسأل اللہ الجنہ
वअऊज़ु बिही मिनन्नार, मैं अल्लाह से जन्नत मांगता हूँ और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जहन्नम से। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह की इबादत बेगरज करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में इबादत करना चाहिए, उनका कौल बातिल है, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। उनकी फ़िक्र, उनका नज़रिया ख़िलाफ़ है कुरान और हदीस के। जो ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में इबादत करना चाहिए, न जन्नत की लालच हो और न जहन्नम का खौफ हो, ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, जैसा कि आपने दलील सुन लिया। और इस ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, वो कहानियाँ दलील नहीं बन सकती, ना वाक़यात दलील बन सकते हैं। ये एक कहानी सुनाई जाती है कि एक वलिया थी और उन्होंने अपने एक हाथ में आग लिया और एक हाथ में पानी लिया, कहा कि आग से जा कर के मैं जन्नत को जला दूंगी और पानी से जा कर के मैं जहन्नम को बुझा दूंगी, क्योंकि लोग जहन्नम के डर से और जन्नत की लालच में इबादत करते हैं। तो इसलिए उनका कहना यह था कि खाली अल्लाह से मोहब्बत में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तो ये बात बातिल है, ये अक़ीदे सलफ़ के ख़िलाफ़ है, ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का तरीक़ा ये है कि वो लोग जन्नत की लालच रखते थे और जहन्नम से डरा किया करते थे, इसीलिए अल्लाह से जन्नत मांगा करते थे और जहन्नम से पनाह तलब किया करते थे। तो यही एक मोमिन का अक़ीदा होना चाहिए। इसके बाद सवाल है कि इबादत में एहसान किसे कहते हैं? एहसान का क्या मतलब है? इबादत में एहसान किसे कहते हैं? इसका जवाब हमारे भाई दें। इबादत में एहसान का आम फ़हम मफ़हूम ये लिया जा सकता है कि अल्लाह ताला का मुराक़बा, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुराक़बा, कि जो अल्लाह ताला हमें हर वक्त, हर आन, हर सेकंड देख रहा है, एक पल के बराबर भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह से ओझल नहीं हो सकते हैं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा के अंदर बयान फरमाया है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रक़ीब और निगरां है, और जिस वक्त भी तुम खड़े होते हो अल्लाह देखता है। ये तसव्वुर और ये ख्याल इबादत के अंदर होना चाहिए कि जब हम इबादत के लिए तैयार हों, खड़े हों, तो हमारे दिल में ये मुकम्मल यकीन हो, ये तसव्वुर हो, ये ख्याल हो कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान की तफसीर की हदीस जिब्रील के अंदर, जो बहुत मशहूर हदीस है, अल एहसान अन तअब्दुल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, कि इबादत तुम करो कि तुम इबादत, अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो कि तुम्हें एहसास हो गोया अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। और अगर ये चीज़ पैदा ना हो पाए तो ये हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो इस अंदाज से हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए कि हम इबादत में खड़े हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है, हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं। यहाँ एक शुबहे का इजाला भी मुख्तसर अंदाज में ज़रूरी है। यहाँ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बारीक बात कही है, कअन्नका तरा, गोया कि तुम देख रहे हो, तुम्हारे दिल में ये तसव्वुर हो, ये ख्याल हो कि गोया तुम अल्लाह ताला के सामने खड़े हो। ये नहीं कि हकीकत में तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, जैसा कि सूफियों का अकीदा है, आँख बंद कर लेते हैं नमाज में बेचारे और लगता है बस अल्लाह ही ताला को डायरेक्ट देख रहे हैं, जबकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख बंद करके सलात पढ़ने से क्या किया, मना किया है ना। इसी तरीके से बहुत सारे लोग मुराकबा करते हैं गर्दनों को झुका करके अपने दिल की तरफ, और वो ये तस्वुर करते हैं कि गोया अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। गोया कहा जा रहा, गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। तो ये इबादत के अंदर एहसान का मतलब है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी का, उसकी निगाह का हमें ख्याल रहना चाहिए। बिल्कुल चुस्त व चालाक होकर के हम इबादत के अंदर मुनहमिक हों, और हकीकत में इबादत के अंदर एहसान पैदा हो जावे तो इबादत करने वाले को एक चाशनी, लज्जत और मिठास महसूस होगी, और उस आदमी को इबादत के अंदर कतअन लज्जत महसूस नहीं होती है
جس کا جسم مسجد کے اندر ہوتا ہے، رکوع اور سجدے کیا کرتا ہے، لیکن کبھی دکانوں کا حساب کیا کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا رہتا ہے، کبھی کچھ کرتا رہتا ہے، دل و دماغ بالکل حاضر ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو احسان، عبادت کے اندر احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت اس انداز سے کریں کہ گویا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور نہ پیدا ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو خیال رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو کس مقصد کی خاطر مبعوث فرمایا اور نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا؟ اس کا جواب آپ ہمارے بھائی شیخ عبدالحادی صاحب سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے رسولوں کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ انسانیت صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ شرک کو چھوڑ دے۔ جن معبودوں کی بھی وہ عبادت کیا کرتے ہیں اللہ کے سوا، سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، یعنی دونوں حصہ ملحوظ رہے، ایک تو یہ کہ شرک کو ترک کریں اور دوسرے ایک ہی توحید کو اپنائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں اس مقصد کے لیے رسول بھیجا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے دور رہو، تاغوت سے گریز کرو، تاغوت سے اجتناب کرو۔ تاغوت کیا ہے؟ تاغوت وہ تمام چیزیں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا اور وہ اپنی عبادت پر راضی ہوں۔ اگر وہ انسانوں میں سے ہوں تو وہ اپنی عبادت پر راضی ہوں تو ان کو تاغوت کہا جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ ہوں تو یہ شرط نہیں ہے۔ تو جن کی بھی عبادت اللہ کے سوا کی جائے اور وہ اپنی عبادت پہ راضی ہوں تو تاغوت ہے۔ ان سب کا انکار کرنا ضروری ہے، ہر تاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے، اسی سے ایمان مکمل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس شخص نے تاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے مضبوط حلقہ تھام لیا۔ تو پہلے تاغوت کا انکار ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے۔ یہی مقصد اللہ نے نبیوں کا بتایا ہے۔ اگر یہ نہ پایا جائے، باقی ساری عبادت پائی جائے، نیکیاں پائی جائیں، صدقہ و خیرات پایا جائے، صلہ رحمی پایا جائے، غریبوں کا اور مسکینوں کا خیال رکھنا پایا جائے، تو کسی نیکی کا کوئی اعتبار اللہ کے یہاں نہیں ہوگا اس کے بغیر۔ یہ وہ نیکی ہے کہ اس کے بغیر باقی ساری نیکیاں برباد ہیں، اور شرک وہ برائی ہے کہ وہ آ جائے تو ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور توحید وہ نیکی ہے کہ وہ ساری گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے الانبیاء اخوہ ودینہم واحد، سارے انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک تھا۔ ان کا دین کیا تھا؟ توحید کو اپنانا اور شرک کو چھوڑنا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ توحید اور شرک کی بات کرنے سے امت میں اختلاف یا تفرقہ ہوتا ہے تو اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں، کیونکہ دین یہی ہے اور یہی تمام انبیاء لے کر کے آئے تھے، اور اس کے بغیر چاہے آدمی اپنی جان قربان کر دے، چاہے مال قربان کر دے، چاہے جو کچھ کرے، توحید اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اب جب آپ نے سمجھ لیا کہ توحید ہی کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا اور شرک کو چھوڑنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا، تو اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ توحید ہے کیا؟ اللہ کی توحید کا مفہوم کیا ہے؟ تو آئیے اس کا جواب آپ ہمارے بھائی سے سنیے۔ وہ توحید جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، آسمان و زمین کی تخلیق کی، بلکہ پوری کائنات اور پوری دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی گئیں جس کے لیے بنایا، وہ ہے توحید الوہیت۔ آپ یوں سمجھیں کہ توحید کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک جاننا، اور توحید شریعت کے اندر توحید کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں، ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید الوہیت، اور ایک ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت جس کے متعلق سوال ہے، توحید الوہیت کہتے ہیں کہ
ساری عبادتوں کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ کو جاننا، یعنی معبود برحق حقیقت میں عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین کو جاننا، اور اپنی ساری عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنا، چاہے وہ صلاۃ کی شکل میں عبادت ہو، یا حج اور صوم اور زکوٰۃ کی شکل میں ہو، یا نظر و نیاز اور دعاؤں کی شکل میں ہو، یا استغاثہ اور استعانہ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ہر عبادت کا حقدار اللہ رب العالمین کو جاننا اور اپنی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، یہ ہے توحید الوہیت۔ اور اس کی دلیل ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ محمد کے اندر، سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بات جان لو، اس بات کا علم حاصل کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے لا الہ جس کے اندر نفی کی جاتی ہے، یعنی بندہ سب سے پہلے اپنی زبان سے، اپنے دل سے اس بات کا انکار کرے مکمل طور پر کہ حقیقی معبود کوئی نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا اللہ، یہ اس بات ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اب اگر کوئی شخص اس بات کا انکار قولاً فعلاً اور عملاً نہ کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت بھی کرے، تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جس وقت بھیجا، کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلی وہ چیز جس کی طرف تم لوگوں کو بلاؤ گے، دعوت دو گے، وہ یہ ہے، یہ دعوت پیش کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ کوئی مقرب نبی ہو یا رسول ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے ولی ہو، پیر اور پیغمبر ہو، مرید یا مرشد ہو، عالم ہو یا فقیہ ہو، محدث ہو، علامہ ہو یا فہامہ ہو، کوئی بھی ہو، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ عبادت کے لائق وہی ذات ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہ قطعاً عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا جو ہماری طرح کیا ہے، مخلوق ہے۔ عبادت کے لائق خالق ہو سکتا ہے، عبادت کے لائق کوئی مخلوق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو توحید الوہیت آپ نے سمجھا کہ اس بات کو کہا جاتا ہے کہ بندہ اپنی ساری عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرے، اور اس بات کا اقرار زبان سے اور دل سے کرے کہ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ وہ کلمہ طیبہ جسے ہم ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے، یہ سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور حقیقت میں اگر سارے مسلمان لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم سمجھ لیں تو توحید کو سمجھ جائیں گے اور اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو بھی جان جائیں گے۔ لہذا یہ بات ضروری ہے ہم سمجھیں، سنیں شیخ عبدالہادی صاحب سے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی مختصر طور پر شیخ کے جواب میں آ گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ جان لیں کہ اس میں 4 لفظ ہیں۔ لا یہ انکار والا حرف ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں عرب میں رہ کرتے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کی بھی عبادت کی جائے اس کو کہتے ہیں الہ۔ لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ الا سوائے اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ تو اس کے الفاظ کا معنی ہوا۔
لیکن یہ سوال آتا ہے کہ معبود تو پائے جاتے ہیں اللہ کے سوا، تو اللہ نے یہ کلمہ کیوں اختیار کیا؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی لفظ اللہ نے کیوں نہیں اختیار کیا؟ اسی کو کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ الوہیت ہی سب سے اہم ہے توحید میں، عبادت کرنا صرف اللہ کے لیے ہو یہی سب سے اہم ہے، اسی لیے کلمہ میں اسی کو اختیار کیا گیا کہ باقی ساری چیزیں آپ نے تسلیم کر لی، اللہ کو پیدا کرنے والا آپ نے مان لیا، فیصلہ کرنے والا مان لیا، حاکم مان لیا، بادشاہ مان لیا، اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوگا، یہ سب مان لیا، تو آپ مسلمان نہیں ہوئے جب تک یہ نہیں مانا کہ عبادت کا تنہا مستحق وہی ہے۔ عبادت کا تنہا مستحق جب صرف اسی کو مانیں گے تبھی آپ اس پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ اسی لیے کلمے میں لا الہ کہلوایا گیا، لا رب، لا خالق، لا حاکمہ یا اور کوئی چیز نہیں کہلوایا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ معبود ہیں لیکن وہ جھوٹے معبود ہیں، اللہ کے سوا جو کچھ ہیں۔ لا معبود، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود مطلب سچا معبود نہیں، برحق معبود نہیں، ورنہ جو باقی ہیں سب جھوٹے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اللہ کے سوا جس سے بھی دعا کرتے ہیں، جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ سب باطل ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے سب سے کفر کیا، سب کا انکار کیا، تو اس کا مال اور اس کی جان محترم ہو جاتی ہے، اسلام کی نظر میں اس کے جان و مال کا احترام ہو جاتا ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اللہ کے سوا سارے معبودوں کا انکار کر دیا، تو اللہ کے حق کے بغیر اس کی جان و مال پہ حملہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور اس کی دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، انکار کا اور اقرار کا۔ پہلے انکار ہے لا الہ، کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ جمادات ہوں جیسے پتھر، اور چاہے وہ حیوانات ہوں جیسے گائے وغیرہ، سانپ وغیرہ، یا وہ انسان میں سے ہوں جیسے بہت سارے زندہ انسان یا بہت سارے مردہ انسان، چاہے جو ہوں، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے سب کا انکار ضروری ہے، اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کا اقرار ضروری ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں پیدا ہوں گی تبھی انسان کا کلمہ پڑھنا بامعنی ہوگا، کلمہ پڑھنے کا کوئی مطلب ہوگا۔ اگر اس کے یہاں انکار نہیں ہے، صرف کلمہ زبان سے پڑھ لیا ہے، تو پھر کلمہ مکمل نہیں ہوتا، یا صرف اللہ کا اقرار کر لیا ہے اور بقیہ معبودوں کا اس نے انکار نہیں کیا ہے، تو بھی اس کا اسلام، اس کا ایمان اور اس کی توحید مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ذکر ہو گیا لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا۔ یہ بات آئی تھی کہ توحید میں تین طرح کی توحید ہے، توحید ربوبیت یعنی اللہ کو اللہ کے کاموں میں ایک جاننا، توحید الوہیت یعنی عبادت میں اللہ کو ایک جاننا، اور توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کا کیا مفہوم ہے شیخ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ توحید اسماء اور صفات کا مفہوم جو سلف نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو اپنی خوبیاں، اپنی صفات اور اپنے نام قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے احادیث صحیحہ کے اندر اللہ کی صفات، اللہ کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں اور اللہ تعالیٰ کے جو نام حدیثوں کے اندر ذکر کیا ہے، انہی صفتوں کے ساتھ اور انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو موسوم کرنا اور اللہ کو متصف کرنا۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اترتا ہے، اب ہم اس کو ویسے ہی مانیں گے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یا اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفتیں بیان کی۔
تو اسماء اور صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے ناموں کو اسی طرح بیان کرنا اور جاننا اور ایمان رکھنا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ کے اندر بیان فرمایا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 11 کے اندر بیان فرمایا لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کے مانند کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ اس کی ذات کے مانند، نہ اس کی صفات کے مانند، نہ اس کے کاریگری اور قدرت اور افعال کے مانند. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح، اللہ کے مانند، اللہ کے ہم مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے. اس بات کا بھی اقرار ہونا چاہیے کہ اللہ کے مانند، اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے، چاہے وہ انسانوں کی جماعت ہو یا جناتوں کی جماعت ہو یا نبیوں اور رسولوں، کسی کی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ایک انسان بھی سنتا اور دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی سنتا اور دیکھتا ہے. تو کیا انسان ویسے ہی سنتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، یا انسان ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسا کہ اس کے شایان شان ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جیسا کہ اس کے شایان شان ہے. اللہ انسان بھی سنتا ہے، لیکن جب تک ہوش میں رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، تب تک سنتا ہے، اور وہ کوئی کڑی آواز یا سمجھنے والی آواز کو سمجھتا ہے. آپ بھی سنتے ہو کیرلا زبان، لیکن سمجھتے بھی ہو. تمل نہیں بھائی کے علاوہ کوئی سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمل بھی سنتا سمجھتا ہے، ملیالم بھی سنتا اور سمجھتا ہے. چونٹی کی آواز کتا بھی بھونکتا ہے، مرغا بھی کہتا ہے کوکڑکو، چڑیا بھی چہچہاتی ہیں، سب کی آوازوں کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہر وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ اونگتا بھی نہیں. نیند کی کون بات کرے، اللہ تعالیٰ اونگتا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سننے اور دیکھنے والا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو ذکر کرتے ہوئے، جسے عربی میں صفت نزول کہا جاتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا. ہر رات اللہ تعالیٰ اترتا ہے، ذرا غور سے سنیں گے، ہر رات اللہ تعالیٰ اترتا ہے سمائے دنیا پر، یعنی نچلے آسمان پر. اب کیسے اترتا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے. ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے ہیں. یہ نہیں کہ جیسے ہم چھت سے سیڑھی سے اترتے ہیں یا کوئی میں رسی باندھ کے اترتے ہیں، ہم یہ تصور کریں اللہ اترتا ہوگا تو چلتا ہوگا پیر ٹپ ٹپ، اس طرح کا نہیں. اللہ، ہمارا ایمان ہو کہ اللہ اترتا ہے جیسا کہ اس کے لائق ہے، جیسا کہ اس کو زیب دیتا ہے، جیسا کہ اس کے شایان شان ہے. اس کے اترنے کی نہ کیفیت بیان کی جا سکتی ہے، نہ مثال بیان کی جا سکتی ہے، نہ اداہرن اور اگزامپل دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس کے شایان شان ہے. یہ اللہ رب العالمین کا صفت نزول ہے. اور اسی طرح بہت ساری صفات ہیں. تو اسماء، توحید اسماء و صفات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو، اس کے ناموں کو ویسے ہی من وعن، بلا کسی انکار کے، بلا کسی ہیر پھیر کے، بلا کسی تشبیہ اور مثال دیے ہوئے، ویسے ہی من وعن مان لینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کو اور اپنے صفتوں کو قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا ہے، یا جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر ذکر کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے. اب اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے، اتنا ہمیں ایمان رکھنا ہے. ہاتھ کیسا ہے، کیفیت ہمیں معلوم نہیں، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، بس اس پر ایمان لانا کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے جیسا اس کو زیب دیتا ہے، اور اس کی مثال بیان کرنا یہ بدعت ہے. اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنا یہ بدعت ہے، اور اس کا غلط دوسرا معنی نکالنا بھی صحیح نہیں. بس اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ساری بادشاہ ہے، اور وہ ہاتھ جیسا کہ اللہ رب العالمین کے شایان شان ہے. جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا،
تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہنستا، ویسے ہی بولتا ہے جیسا کہ اس کو زیب دیتا ہے، جیسا کہ اس کے شایان شان ہے. ہم اس کی کیفیت، اس کی تشبیہ یا اس کے اندر تحریف یا اس کے اندر تعطیل نہیں کر سکتے ہیں. تو اسماء صفات کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. اب آگے سوال ہے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ لیا، توحید الوہیت کا معنی سمجھ لیا، کیوں پیدا کیے گئے، نبیوں کو کیوں بھیجا گیا، یہ سمجھ لیا، تو آئیے اس نقطے کو بھی سمجھیں اور جانیں کہ ایک مسلمان کے لیے توحید کے فوائد کیا کیا ہیں، توحید کا فائدہ کیا ہے ایک مسلمان کے لیے. اور اس کا جواب آپ سنیں گے برادر عزیز شیخ عبدالہادی صاحب مدنی حفظہ اللہ سے. الحمدللہ، توحید کے بہت سارے فوائد ہیں. ہم صرف ایک اور انتہائی اہم فائدہ ذکر صرف کریں گے اختصار کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو توحید کا فائدہ امن اور ہدایت. ہدایت کی ضد کیا ہے؟ ضلالت اور گمراہی. تو اگر توحید نہیں ہے تو ضلالت اور گمراہی ہے، ہدایت پہ انسان نہیں ہے توحید کے بغیر. اور اگر امن کا ضد کیا ہے؟ خوف ہے. اگر توحید نہیں ہے تو پھر امن نہیں مل سکتا ہے، خوف رہے گا. دنیا میں بھی خوف رہے گا، آخرت میں بھی خوف رہے گا. دنیا میں بھی ہدایت نہیں ملے گی، آخرت میں بھی جنت کا راستہ نہیں ملے گا. تو ہدایت اور امن کے لیے توحید ہونا ضروری ہے. توحید کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہدایت ملتی ہے اور اس سے امن ملتا ہے. اب جس طرح چونکہ توحید میں درجات ہیں، جیسے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے ویسے توحید بھی کم اور زیادہ ہوتا ہے. کسی کے پاس کم توحید ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ توحید ہوتا ہے. تو توحید جیسے جیسے آپ توحید میں مکمل ہوں گے اسی اعتبار سے آپ کو زیادہ امن اور زیادہ ہدایت نصیب ہوگی. اور جس اعتبار سے آپ کے ہاں توحید میں کمی ہوگی اس لحاظ سے امن اور ہدایت میں کمی ہوگی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا فائدہ بیان کیا. اور بھی بہت سارے قرآن پاک میں فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر شرک نہیں ہوگا تو انسان جنت میں جائے گا، شرک پہ اگر مر گیا تو جہنم میں جائے گا، اعمال کی قبولیت توحید پر موقوف ہے، وغیرہ وغیرہ. اور یہ حدیث آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اور اگر بندے ایسا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، گویا انہیں امن نصیب ہوگا، توحید کے ساتھ امن اور ہدایت نصیب ہوگا. اس کے بعد توحید ہی سے متعلق ایک سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے. چونکہ اس کے جواب میں بڑی گمراہی پائی جاتی ہے اس لیے شیخ اس کی وضاحت کریں گے. اللہ کہاں ہے اس کا جواب قرآن کے اندر بھی ہے اور صحیح بخاری کی حدیث کے اندر بھی ہے. اور اس سوال کا جواب دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سارے گمراہ فرقے، خاص طور پر صوفیہ کی جماعت، وہ اللہ کو ہر چیز کے اندر مانتے ہیں. جنہیں حلولی کہا جاتا ہے یا اتحادی کہا جاتا ہے. یا اللہ کتے کے پیٹ میں بھی ان کے یہاں ہے، سور کے پیٹ میں بھی ہے، گھور میں بھی ہے، پاخانے میں بھی ہے، ہر جگہ. کچھ لوگ جواب پوچھا جائے ان سے اللہ کہاں ہے تو سارے کے سارے جواب دیتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. اس کا جواب آگے آ رہا ہے. تو اللہ کہاں ہے اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالی عرش کے اوپر مستوی ہے. اللہ رب العالمین عرش کے اوپر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کہا کہ آیت نمبر 5 کے اندر الرحمن علی العرش استوی. رحمان جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے وہ عرش پر مستوی ہے. تو عرش پر کون مستوی ہے اور اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے اور اللہ آسمان پر عرش کے اوپر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان اللہ کتب کتابا ان رحمتی سبقت غضبی فهو مکتوب عنده فوق العرش. اللہ رب العالمین نے ایک بات لکھی کہ ہماری رحمت بھاری ہے ہمارے غضب پر. اللہ کی رحمت
اس کے غضب پر بھاری ہے. اللہ کی رحمت بھی ہے غضب بھی ہے, لیکن اس کی رحمت بھاری ہے, غالب ہے اللہ تعالیٰ کے غضب پر. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول فَهُوَ مَكْتُوبٌ, اور یہ بات لکھی ہوئی ہے عندہ اللہ تعالیٰ کے پاس فوق العرش, عرش کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے, جیسا کہ اس کے شایان شان ہے اور جیسا کہ اس کو عرش پر مستوی ہونا زیب دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ, اپنی قدرت کے ساتھ, اپنی نصرت اور اعانت کے ساتھ ہر جگہ, لیکن بطور ذات اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. یہ بات جاننا بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ حلولیوں نے اور اتحادیوں نے اور صوفیہ کی جماعتوں نے اس کے اندر اتنی گند پھیلائی ہے, اتنی خرافات پھیلائی ہے, اتنا کفر پھیلایا ہے کہ اگر ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ اپنی انگلی دانت کے نیچے دبائیں گے. انہی لوگوں نے کہا کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب اللہ ہیں, دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب اللہ, عبادت کرنے والا بھی اللہ اور جس کی عبادت ہو رہی وہ بھی اللہ, سب کے اندر اللہ اترا ہوا ہے, حلول کیے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے صوفیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے فنا فی اللہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ہو کی رٹ لگاتے ہوئے ایسے اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ عبادت ہی ان سے ساقط ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کتنی بڑی بدگمانی اور کتنا بڑا گندا تصور ہے کہ اللہ رب العالمین کو کسی انسان کے اندر اترا ہوا پائے یا کسی نبی کے اندر نہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے لیے انتخاب کیا عرش, اور عرش کے اوپر اللہ رب العالمین بطور بالذات اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. لہذا جب بھی ہمارا کوئی سوال ہو, جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوڈی سے سوال کیا, این اللہ, اللہ کہاں, فاشارت الی السماء, اس لوڈی نے کدھر اشارہ کیا, کہا کہ اللہ آسمان پر ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب پر کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ, اسے آزاد کر دو یہ مومنہ, اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. تو اس حدیث سے بھی اس بات کا بین ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہر طرح کی کمی اور شرک سے پاک ہے, وہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے جیسا کہ شایان شان ہے. اور جو لوگوں نے یہ بات خرافات پھیلائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کہ حقیقت میں عرش پر یہی مستوی تھے اور مدینہ میں مصطفیٰ بن کر کے اترے, وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. ایسے لوگوں کو ہمارا جواب ہوگا کہ ہمارا نبی, ہمارا ایمان اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جو مکہ کے اندر انسان ہو کے پیدا ہوا, مدینہ کی طرف ہجرت کی, جس پہ قرآن. ہمارا محمد وہ نہیں ہے جو عرش سے اترا ہے, جو عرش پر مستوی تھا اللہ بن کر اور مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کر. تو کسی نبی کے بارے میں تصور کرنا, یہ خیال کرنا کہ وہ عرش پر اللہ بن کے مستوی تھا, یہ کتنا گندا اور کتنا کفریہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پاک رکھے. تو اللہ کہاں ہے, اس کا جواب کیا ہے, اللہ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کے شایان شان ہے. اسی تعلق سے کیا اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ عرش پر مستوی ہے تو کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور اس کا مفہوم کیا ہے. اس کا جواب ہم اپنے بھائی شیخ عبدالہادی صاحب سے سماعت فرمائیں. الحمدللہ, کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے, اس کا جواب ہے جی ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہونے کا ذکر کیا ہے, قریب ہونے کا ذکر فرمایا ہے. وہ اقرب الیکم من حبل الورید, شہرک سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 آدمی جب آپس میں چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے, اور 4 جب چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں تو 5واں اللہ ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ, ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اور ہماری ہر بات کو سن رہا ہے. لیکن ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ہے, ساتھ ہونے کا مطلب ہر جگہ نہیں ہوتا, اور ساتھ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ ہر جگہ ہے تو پھر کسی کو خصوصی طور پر یہ کہنا صحیح نہیں ہوتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے اور آپ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے, کفار تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے,
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خوف سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ جھک کے دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. تو اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو ان کے ساتھ بھی ہوتا، ان کے ساتھ بھی ہوتا، پھر یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ تائید کر کے، مدد کر کے، حفاظت کر کے، اور عام لوگوں کے ساتھ ہے ان کی نگرانی کر کے، ان کی باتوں کو سن کر، ان کی باتوں کو جان کر، ان کی حالت کو دیکھ کر. تو دیکھنے اور جاننے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ تفسیر خود قرآن پاک میں آئی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا. ان دونوں کو بھیجا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور کہا اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. تو اللہ نے تمہارے ساتھ ہونے کا مطلب بھی بتا دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. اتنا مطلب ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ہے سننے کے اعتبار سے اور دیکھنے کے اعتبار سے. اور ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم جس سے دعا کرتے ہو وہ سننے والا ہے، وہ تم سے قریب ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے. صحابہ بہت تیز تیز آوازوں میں دعا کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ پر نرمی کرو، اپنے نفس پر مہربانی کرو، مشقت میں نہ ڈالو. تم جس کو پکار رہے ہو، جس سے دعا کر رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے قریب ہے، تمہاری بات کو سن رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور ساتھ ہونے کا مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کوئی لگا ہوا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں چاندنی رات میں جا رہا تھا، چاند بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو کیا چاند اتر کے اوپر سے آیا تھا؟ نہیں، چاند اوپر تھا لیکن آپ کے ساتھ تھا. اسی طرح سے آپ کا بچہ نیچے کھیل رہا ہو اور آپ چھت پر ہوں، بچہ چلائے یا روئے، آپ ادھر سے کہیں ڈرنا مت بٹے، میں تمہارے ساتھ ہوں، بیٹے ڈرنا نہیں. تو کیا مطلب آپ چھت سے اتر کے اس کے پاس آ گئے ہیں؟ نہیں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میں فوراً تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گا. تو ساتھ ہونے کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ تھلگ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر بلند ہے. اللہ عالم. اس کے بعد سوال ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بھائی جواب دیں. یہ بات جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ گناہوں کا سردار سب سے بڑا گناہ، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ اور اس کا جواب سب کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک اکبر کرنا ہے. شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب آپ آگے سنیں گے. تو سب سے بڑا گناہ یہ شرک اکبر ہے. جیسا کہ لقمان علیہ السلام کی حکایت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کے اندر بیان فرمایا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ قطعاً شرک نہ کرنا. ان الشرک، یقیناً شرک ظلم ہے، اور ظلم ہی نہیں، ظلم عظیم. اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے بے محل استعمال کرنا، جس جگہ کے لائق ہے وہ جگہ نہ رکھ کے دوسری جگہ اسے اس کا استعمال کرنا. گویا اللہ رب العالمین شرک سے مبرہ، منزہ اور پاک. پھر اللہ کا کسی کو شریک و ساجدار ماننا یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک و ساجدار ماننا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ای الذنب اعظم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو حالانکہ پیدا اس نے تم کو کیا ہے. پیدا کیا تم کو
اور اللہ کے ساتھ کسی غیر کو پکارو، یہ شرک، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ وہ عبادتیں جو اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، ان عبادتوں کے اندر اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک و ساجدار کریں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ یہ شرک اکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک اکبر کے بارے میں بیان فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قطعاً نہیں معاف کر سکتا، یہ میں نے کہتا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قطعاً نہیں معاف کر سکتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، کسی کو اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ گناہ ہیں جس کے لیے اللہ رب العالمین چاہے معاف کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کی روح شرک کے ساتھ نکلی ہے، جسے شرک اکبر کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ٹھونس دیا جائے گا، جنت کی مہک اور خوشبو بھی اسے میسر اور نصیب نہیں ہوگی۔ تو سب سے بڑا گناہ یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ اب اس کا علم ہم حاصل کریں شیخ محترم سے۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق یا اس کی خصوصیات کسی اور کو دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے میں اکیلا ہے، روزی دینے میں اکیلا ہے، فیصلہ کرنے میں اکیلا ہے، ان سب میں کسی اور کو آپ مان لیں کہ وہ بھی روزی دے سکتا ہے، وہ بھی پیدا کر سکتا ہے، تو یہ ایک شرک ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ نام آپ کسی غیر کو دے دیں، وہ شرک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کمالات ہیں وہ کمالات میں صرف اللہ ہی اولاد دے سکتا ہے، صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے، دور کی آواز ہو، قریب کی آواز ہو، چاہے جس طرح کی صرف اللہ ہی سنتا ہے، یہ ساری آوازوں کو غیب جاننے کو جو اس کے کمالات ہیں اگر کسی غیر کے بارے میں تسلیم کریں تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ لیکن شرک اکبر میں سب سے اہم یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت چھوٹی یا بڑی غیر اللہ کو دے دی جائے، چھوٹی یا بڑی کوئی بھی عبادت غیر اللہ کو دے دینا یہ شرک اکبر ہے۔ جیسے دعا، غیر اللہ سے دعا کرنا شرک اکبر ہے، غیر اللہ سے منت مانگنا شرک اکبر ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک اکبر ہے، غیر اللہ کی دہائی دینا، فریاد کرنا شرک اکبر ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک اکبر ہے۔ اسی طرح سے جو بھی عبادتیں ہیں، رکوع، سجدہ، یہ ساری چیزیں غیر اللہ کے لیے کرنا شرک اکبر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن میں ارشاد فرمایا، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں صرف اپنے رب سے دعا کروں گا، ادعو ربی، اپنے رب سے دعا کروں گا، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، یعنی کسی اور سے میں دعا نہیں کر سکتا، کسی اور کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتا، کسی اور سے اولاد نہیں مانگ سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے شرک کیا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے، اکبر الکبائر الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک اکبر کے نقصانات کیا ہیں یہ شیخ محترم آپ سے بیان کریں گے۔ چونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اس لیے مختصر جواب دینے کی کوشش کی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکیں۔ شرک اکبر کے نقصانات کیا ہیں؟ بہت سارے نقصانات ہیں، سب سے بڑا نقصان بیان کرنا کافی ہے۔ شرک اکبر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ شرک اکبر کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے سورہ مائدہ کے اندر، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حالت میں مرا
کہ اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی، شیئن کا لفظ اللہ کے رسول نے فرمایا، کچھ بھی شرک کیا تو جہنم کے اندر داخل۔ تو شرک اکبر کا گناہ، ایسے شرک اکبر کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ شرک اکبر پر مرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی تو آئیے مزید ہم علم حاصل کریں کہ کیا شرک کے ساتھ کوئی عمل نفع بخش ہوگا کہ نہیں؟ جواب بھائی سے سنیں۔ شرک کے ساتھ کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں بہت سارے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ان کا سارا عمل برباد ہو جاتا۔ نبی کبھی شرک کر سکتے تھے؟ نبی تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی شرک کریں گے تو ان کا عمل برباد ہو جائے گا، تو پھر غیر کا عمل شرک کے ساتھ باقی رہے گا، تو شرک کے ساتھ عمل برباد ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے بہت بے نیاز ہے اور اسے ایسے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں جس میں کچھ بھی شرک کیا گیا ہو۔ شرک کرنے والے کو بھی اللہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کیا مسلمانوں میں شرک موجود ہے؟ مسلمانوں کے سامنے شرک کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کیا مسلمانوں میں بھی شرک موجود ہے؟ اس کا جواب شیخ محترم سے سنیں۔ کیا مسلمانوں میں شرک موجود ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑی ہی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بدقسمتی سے اسلام کی طرف نسبت کرنے والوں کے اندر اور مسلمان جماعت کے اندر بھی شرک اور شرک اکبر بھی موجود ہے، جس کے مظاہر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کی دلیل سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں لیکن وہ مشرک ہوتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد الاوثان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہ مل جائیں اور جب تک کہ بتوں کی عبادت نہ ہونے لگے۔ اور آج مسلمانوں کے اندر شرک کھلم کھلا موجود ہے، بلکہ شرک اکبر کی طرف دعوت دینے والے بھی موجود ہیں۔ چنانچہ آپ نے سمجھا سنا کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ آج طواف بھی قبروں پر ہو رہا ہے، ولی کو قربت حاصل کرنے کے لیے نذر و نیاز بھی کیا جا رہا ہے۔ جتنا ڈر ولی کا دل کے اندر ہے اتنا ڈر اللہ رب العالمین کا دل کے اندر نہیں ہے۔ اور جو کچھ عرصوں کے اندر، مزاروں کے اندر، درگاہوں کے اندر اور بہت سارے جھمیلوں کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ شرک اکبر نہیں تو ہے کیا؟ تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر یا اسلام کی طرف نسبت کرنے والوں کے اندر بھی شرک اکبر موجود ہے، جس کا ختم کرنا ہم توحید سمجھنے والوں کے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جو اس درس کے اندر موجود ہے، جو توحید اور شرک کی حقیقت کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی حکمت عملی سے اللہ رب العالمین سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ اس شرک اور شرک کے سارے مظاہر کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ سوال ہے کیا غیر اللہ سے دعائیں کرنا، جیسے ولیاں، پیراں، نبیاں، رسول، ان سے دعائیں کرنا جائز ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ جواب سنیے شیخ عبدالحادی صاحب سے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہ مل جائیں اور جب تک کہ بتوں کی عبادت نہ ہونے لگے۔
اور آج مسلمانوں کے اندر شرک کھلم کھلا موجود ہے، بلکہ شرک اکبر کی طرف دعوت دینے والے بھی موجود ہیں۔ چنانچہ آپ نے سمجھا سنا کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ آج طواف بھی قبروں پر ہو رہا ہے، ولی کو قربت حاصل کرنے کے لیے نذر و نیاز بھی کیا جا رہا ہے۔ جتنا ڈر ولی کا دل کے اندر ہے اتنا ڈر اللہ رب العالمین کا دل کے اندر نہیں ہے۔ اور جو کچھ عرصوں کے اندر، مزاروں کے اندر، درگاہوں کے اندر اور بہت سارے جھمیلوں کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ شرک اکبر نہیں تو ہے کیا؟ تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر یا اسلام کی طرف نسبت کرنے والوں کے اندر بھی شرک اکبر موجود ہے، جس کا ختم کرنا ہم توحید سمجھنے والوں کے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جو اس درس کے اندر موجود ہے، جو توحید اور شرک کی حقیقت کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی حکمت عملی سے اللہ رب العالمین سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ اس شرک اور شرک کے سارے مظاہر کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ سوال ہے، کیا غیر اللہ سے دعائیں کرنا، جیسے ولیاں، پیراں، نبیاں، رسول، ان سے دعائیں کرنا جائز ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ جواب سنیے شیخ عبدالہادی صاحب سے۔ غیر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ دعا کرنا عبادت ہے اور یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق جب غیر کو دے دیا جائے گا تو شرک ہو جائے گا اور اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود سے دعا مت کرو، دوسرے معبود کو مت پکارو، ورنہ عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو عذاب پانے والے کون ہیں؟ مشرکین ہیں۔ اللہ نے اس سے صریح طور پر روکا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، مَن مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ۔ جو اس حالت میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے برابر مان کر دعا کیا کرتا تھا، اللہ کے برابر سمجھ کر کسی اور سے بھی دعا کیا کرتا تھا، تو وہ دخل النار، جہنم میں جائے گا، جہنم میں داخل ہوگا۔ تو غیر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ صرف مسلمان نام رکھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے مسلمان نہیں ہوتا، نماز پڑھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، تلاوت کر لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ جب تک توحید کو پوری طرح سے نہ اپنائے اور شرک کو پوری طرح سے نہ چھوڑے تب تک وہ مسلمان نہیں ہوتا اور جہنم سے محفوظ نہیں ہوتا۔ اب جب آپ نے یہ سنا کہ غیر اللہ سے دعا شرک اکبر ہے تو آئیے یہ معلوم کرتے ہیں، کیا دعا عبادت ہے؟ اللہ اور رسول نے کیا دعا کو عبادت بتایا ہے؟ اس کا جواب آپ بھائی سے۔ ہاں، دعا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کو عبادت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کے اندر بیان فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہارے لیے قبول کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے جو صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹوک فیصلہ کر دیا، الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ تو قرآنی آیت سے اور حدیث رسول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا عبادت ہے۔ اور اگر دعا عبادت نہ ہوتی تو نمازوں کے اندر چند جسمانی حرکتوں کے علاوہ سب دعائیں ہی نہ پڑھنی پڑتی ہے بات کہ نہیں؟ اور حج کے اندر چند جگہوں پر جا کر کے دعائیں ہی پڑھنی ہے۔ تو دعا عبادت ہے، اور دعا چاہے اللہ کی تعریف پر مشتمل ہو، حمد و ثنا پر، یا اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر مشتمل ہو، کسی طرح کی دعا غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک اکبر ہے۔ جب دعا عبادت ہے تو آئیے یہ بات معلوم کریں کہ کیا مردے لوگ بھی دعاؤں کو سنتے ہیں؟ جواب دیں گے فضیلت الشیخ عبدالہادی صاحب مدنی رحمۃ اللہ۔ مردے دعا کو نہیں سن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور ایسے ہی فرمایا ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ بہروں کو دعا نہیں سنا سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کفار مکہ کے لیے کہا گیا ہے، اصل میں مردے سن سکتے ہیں. تو ان سے پوچھو کہ کفار مکہ کو بہرے بھی کہا گیا ہے، اصل میں بہرے سن سکتے ہیں. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. مردوں کو نہیں سنا سکتے، بہروں کو نہیں سنا سکتے. اس کا مطلب اصل یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، بہرے نہیں سنتے، آپ ان کو نہیں سنا سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، جو قبروں میں دفن ہیں ان کو نہیں سنا سکتے. جہاں جہاں قبروں میں دفن لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے سنا ہے، اتنا اتنا معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، خصوصی طور پر وہاں سنا دیا گیا ہے، اس پر ایمان لایا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں. جیسے مثال کے طور پر جب مردے کو دفن کر کے چلتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ مردہ پاؤں کی کھڑکھڑاہٹ سنتا ہے، لیکن جب لوگ واپس لوٹتے ہیں تو صرف پاؤں ہی نہیں کھڑکھڑاتے لوٹتے ہیں، کچھ باتیں بھی کرتے چلتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ باتیں بھی سنتا ہے، صرف کھڑکھڑانے کو بتایا تو صرف کھڑکھڑانا ہی سنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آپ مان سکتے. تو جتنا کہا گیا ہے اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں، اور غیب کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی سے معلوم ہو سکتی ہیں، ہم ڈائریکٹ نہیں جان سکتے. اس لیے جتنی باتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں اس سے زیادہ نہیں ثابت کی جا سکتی ہیں. اور ایسے ہی مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امت السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ سیاح فرشتے متعین ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے تو ان فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے ہیں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے ہیں کہ مرنے کے بعد جن کو سب سے اچھی زندگی حاصل ہے اور ان سے اچھی زندگی کسی مرنے والے کو حاصل نہیں، موت کے بعد برزخ کی سب سے اعلیٰ ترین زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو جب آپ نہیں سنتے تو غیر کبھی نہیں سن سکتا اور کسی حالت میں نہیں سن سکتا. بہرحال تو جب مردے نہیں سنتے تو کیا ان مردوں سے ہمیں فریاد کرنی چاہیے یا غائب لوگوں سے جو سامنے نہیں ہیں ان سے مدد مانگنی چاہیے؟ اس کا جواب شیخ محترم سے سنیے. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ ضرورت کسی ایسے آدمی کے پاس مانگنے جائیں گے جو سویا ہو یا بے ہوش پڑا ہو یا جو آپ کی زبان سمجھتا ہی نہ ہو. آپ اپنی ضرورت اس سے دنیا کے اندر بھی اس شخص سے مانگیں گے جو آپ کی بات کو سن رہا ہو، سمجھ رہا ہو. تو فریاد کرنا، مدد مانگنا اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں ہے. فریاد کرنا، مدد مانگنا صرف اللہ تعالی سے جائز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اونگتا نہیں، سوتا نہیں. اللہ رب العالمین ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی دیکھتا ہے. لہذا فریاد کو سننے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. چنانچہ ان کاموں پر فریاد کرنا غیر اللہ سے جن کاموں کے کرنے کی قدرت صرف اللہ رب العالمین ہی کو ہے، یہ شرک اکبر ہے. ان کاموں میں کسی اور سے فریاد کرنا، مدد مانگنا، جس کاموں میں فریاد سننے کے لائق، پوری کرنے کے لائق، مدد کرنے کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، اس میں غیر اللہ سے فریاد کرنا اور مدد کرنا یہ شرک باللہ ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے تمہاری فریاد کو قبول کیا. فریاد کو قبول کرنا، مدد پہنچانا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مدد مانگتے تھے اپنی زندگی کے اندر؟ جب آپ کو کوئی غم لاحق ہوتا، کوئی پریشانی آتی تو کس سے آپ فریاد کرتے؟ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کان اذا اصابہ ہم او غم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر لاحق ہوتی، کوئی غم لاحق ہوتا تو آپ کیا کہتے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
اے حی اور قیوم، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے فریاد کرتے ہیں، تیری رحمت کے واسطہ لے کر کے ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ جو ہمارا نبی ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جو سب سے افضل و برتر ہے، وہ بھی جب فریاد کرتے تھے تو کس سے فریاد کرتے تھے؟ یا اللہ المدد۔ اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے تھے یا خواجہ المدد، یا غوث المدد، یا فلاں المدد۔ یہ شرک اکبر ہے۔ لہذا فریاد کرنا، مدد مانگنا ایسے کاموں میں جس کی قدرت صرف اللہ رب العالمین ہی کو حاصل ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے کیا جائے گا، اور اللہ کے علاوہ کسی سے کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ سوال ہے، کیا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے؟ جواب شیخ صاحب سنیں۔ ابھی آپ جواب سن رہے تھے کیا غیر اللہ سے فریاد کرنا درست ہے، اور پھر سوال ہے کیا غیر اللہ سے مدد کرنا درست ہے، جائز ہے؟ مدد اور فریاد میں فرق یہ ہے کہ مدد آدمی کسی وقت بھی مانگتا ہے، اور فریاد یہ ہوتا ہے کسی غم کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر جو ایک بیک چیختا اور پکارتا ہے، اس کو فریاد اور دعائی کہتے ہیں۔ تو استغاثہ ہوتا ہے خاص مشکل میں پڑے تو فریاد کرے، اور مدد کسی وقت بھی مانگ سکتا ہے آدمی، مشکل کے بغیر بھی آدمی مدد چاہتا ہے۔ تو مشکل کے بغیر بھی مدد مانگنا یہ غیر اللہ سے حرام ہے، اور مشکل کے وقت بھی غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے۔ دونوں حالتوں میں غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے، جیسا کہ ہم ہر نماز میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد چاہو۔ تو مدد غیر اللہ سے مانگنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شرکیہ امور میں سے ہے۔ البتہ آپ کسی زندہ اور حاضر آدمی کو مدد کے لیے پکاریں تو کیا شریعت میں یہ جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب شیخ محترم سے سنیں۔ کسی زندہ کو مدد کے لیے پکارنا ان کاموں میں جن میں وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے جائز۔ جیسے مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں، ہسپتال تک پہنچانے کے لیے اپنے کسی روم پارٹنر سے کہیں مجھے ہسپتال تک پہنچا کر کے میری نہیں، تو وہ ہسپتال تک پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو ایسے کاموں میں جس میں کوئی حاضر مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس میں اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ جیسے میں نے مثال دیا، اب اگر ہم اس سے مدد مانگے کہ بہت بڑا تہجد گزار ہے، بڑی بڑی داڑھی، لمبی لمبی تسبیحیں ہیں، جناب میری بیماری دور کر دو، وہ بیماری دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو ایسے کاموں میں مدد مانگنا کسی انسان سے جس میں وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کے اندر، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بھلائی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، بھلائی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور دشمنی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ کس چیز میں مدد، ہم کس چیز کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ کیا ہم اولاد دینے کی طاقت رکھتے ہیں، بیماریاں دور کرنے کی طاقت دیتے ہیں، تجارتوں میں برکت لانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ انسان جن کاموں میں مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسی کاموں میں اس سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ولیاں، پیر، پیغمبر اور یہ لوگ تو ہر کام میں مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھئے جب وہ ہر کام میں مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو نفع و نقصان سے کیوں نہیں بچا سکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ولی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کا مقرب بندہ نہیں، خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی مدد نہیں کر سکتے؟ خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زندگی میں کسی ایسے کام میں مدد کی ہے جو اللہ کے اختیار میں ہے، اور نہ وفات کے بعد۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، اور ابو بکر کے رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتدین کا فتنہ اٹھا، کسی کام میں اللہ کے رسول مدد کے لیے آئے؟
نہیں آئے گا. اور نہ یہ ہمارے خلفائے راشدین نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے ان سے مدد مانگا. حضرت عثمان نے نہیں کبھی کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کے داماد ہیں, قتل ہونے والے ہیں, آپ میری مدد کرو. خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مدد مانگتے تھے؟ اللہ سے. تو جن کاموں میں کوئی انسان مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس سے مدد مانگنا جائز ہے, اور جن کاموں میں کوئی بھی انسان مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس سے مدد کرنا ناجائز اور حرام بلکہ شرک ہے. سوال ہے کیا غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز ہے؟ جواب سنا شیخ سے. غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جائز نہیں قرار دیا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی ماں کے نظر کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نظر مانی, رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے اس کو میں تیرے لیے منت مانگتی ہوں کہ میں اسے تیرے لیے وقف کر دوں گی, چھوڑ دوں گی, آزاد کر دوں گی, تو اس نظر کو, اس منت کو تو قبول کر لے. تو نظر صرف اللہ سے مانگی گئی. اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصہ, کہ جو اللہ کی فرما برداری کی منت مانگے تو وہ اسے پوری کرے, اور جو اللہ کی نافرمانی کی منت مانگے تو اسے پوری نہ کرے. اور نظر کے بارے میں یہ اصول بھی بتایا گیا ہے کہ نظر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, انما النظر لا یأتی بشیء, نظر کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. شے عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ اگر نکرہ استعمال کیا جائے نفی کے بعد تو تعمیم ہوتا ہے, یعنی ذرہ برابر نظر کا فائدہ نہیں ہے. انما یستخرج به من مال البخیل, نظر سے صرف بخیل کا مال نکلتا ہے. ایک آدمی جو ویسے اللہ کے لیے نہیں خرچ کرتا کہ صدقہ و خیرات کرے, اللہ نے اسے دیا ہے, اپنا عبادت کرے اور دوسرے کام کرے, بخل کے ساتھ رہتا ہے, تو وہ اللہ سے شرط لگا کے خرچ کرتا ہے, اللہ میرا کام ہوگا تب خرچ کروں گا, اللہ میرا کام ہوگا تب خرچ کروں گا. تو یہ بخل کی علامت ہے. نظر اور منت ماننا یہ بخیلی کی علامت ہے. اور اسلام نے بتایا گیا ہے کہ یہ اصلا نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس سے بخیل کا مال نکلتا ہے. لیکن اگر کسی نے نظر مان لیا اور نظر میں کوئی نافرمانی نہیں ہے تو اسے وہ پورا کرے گا, اسے پورا کرنا ضروری ہے. جیسے کسی نے نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا خرچ کروں گا, تو اسے خرچ کرنا ضروری ہے. کسی نے نظر مان لیا کہ میں عمرہ کرنے جاؤں گا تو اسے نظر پوری کرنا ضروری ہے. لیکن اگر کسی نے نظر مانا کہ میں فلاں بابا کے جو ہے قبر پہ جا کے چادر چڑھاؤں گا تو یہ نافرمانی ہے, شرک ہے, اس لیے نہیں پورا کرے گا. یا اسی لیے کسی طرح سے کسی نے نظر مانی کہ اگر جو ہے میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا, تو یہ نظر بھی نہیں پوری کرنی ہے اگر اس مسجد تک سفر کر کے جانا ہو. اس لیے کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے سفر کر کے جانا درست نہیں ہے. مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے سوا کہیں کا سفر کر کے جانا درست نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص کیرلا کا رہنے والا مثلا جنوبی ہند کا, وہ نظر مانے کہ میں جامع مسجد میں جا کے جامع مسجد دلی میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا, تو اسے یہ نظر نہیں پوری کرنی ہے, اس لیے کہ نافرمانی کا نظر ہے. تو اس طرح سے کوئی بھی ہو, جب مسجدوں کے لیے سفر نہیں کر سکتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں قبر کے لیے کر سکتے ہیں. بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ نظر اگر فرما برداری ہے تو اسے پورا کرنا ہے, اور اگر نافرمانی ہے تو نظر پورا نہیں کرنا ہے. اب اس کے بعد یہ آخری سوال ہے اور اس کے بعد پروگرام ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ. وہ انعامی سوالات رکھ کر کے, اس کے بعد انعامی سوالات ہوں گے, آپ سے سوالات کیے جائیں گے اور جو صحیح جواب دیں گے ان کو انعام دیا جائے گا. تو یہ سوال ہے, کیا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز ہے؟ اور اس میں بہت سارے اشکالات لوگ پیش کرتے ہیں, ان سب کا جواب آپ شیخ عطا الرحمن سعیدی حفظ اللہ سے سنیں. ذبح کرنا, قربانی کرنا یہ ایک عبادت ہے, اور آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. ایک ہے بطور عبادت ذبح کرنا, ایک ہے بطور مہمان نوازی ذبح کرنا. جیسے آپ کے گھر ہم دونوں مہمان پہنچے تو مہمان کی خاطر تواضع میں آپ نے ذبح کیا تو یہ جائز ہے. لیکن آپ مہمان کے لیے ذبح کریں پھر اس کو چھوڑ دیں, کھائے بھی نہ, تو یہ بھی حرام ہو جائے گا.
کسی قربت حاصل کرنے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی اور کا اللہ کے علاوہ ذبح کرنا یہ حرام ہے۔ نہ اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا جا سکتا ہے اور نہ اللہ کے علاوہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک اکبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 ہے، فَصَلِّ لِرَبِّ، اپنے رب ہی کے لیے صلاۃ ادا کرو، اپنے رب ہی کے لیے صلاۃ ادا کرو یعنی نماز پڑھو، وَنَحَرْ لِرَبِّ، اور اپنے رب ہی کے لیے نحر کرو، قربانی کرو۔ اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے یہاں پہ چھوڑا ڈال کر کے، مراد قربانی ہے، تو اپنے رب ہی کے لیے صلاۃ ادا کرو اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی۔ جس طرح صلاۃ کسی غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یا غیر اللہ کے لیے ادا کرنا شرک اکبر ہے، ایسے ہی غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو اس شخص پر جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام اور ناجائز اور شرک اکبر ہے۔ اللہ ہی کی قربت حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ پر ذبح کرنا بھی حرام ہے جہاں غیر اللہ کی عبادتیں ہوتی ہیں یا جہاں مشرکوں اور کافروں کے میلے اور ٹھیلے۔ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام پر کسی ایسی جگہ ذبح کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے جس جگہ پر غیر اللہ کی عبادتیں کی جاتی ہوں یا کفار اور مشرکین کے میلے ٹھیلے رکھتے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ مدینہ میں لے جائیں، یہاں سے خوب موٹا تازہ بکرا، اور مثال کے طور پر کسی قبر پہ جا کر کے ذبح کریں جہاں میلے ٹھیلے لگے ہوں، جیسے آپ اجمیر لے جائیں، کچھوچا لے جائیں، براؤ لے جائیں، اور مانے کہاں کہاں لے کر کے جائیں، اور عرصوں میں جا کر کے کسی قبر پر ذبح کریں، آپ کی نیت ہے اللہ کی قربت حاصل کرنا، لیکن اس جگہ پر بھی ذبح کرنا حرام ہے کیونکہ اس جگہ پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور وہاں مشرکین اور کفار کے میلے اور ٹھیلے لگتے ہیں۔ تو ذبح یہ عبادت ہے جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے۔ ایسے ہی طواف یہ عبادت ہے جو صرف خانہ کعبہ کا طواف کرنا جائز ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کریں، تو طواف کرنا بھی عبادت ہے، لہذا طواف صرف خانہ کعبہ کا کیا جائے گا، خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے اور یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جب تک آپ لوگوں کی مہمان نوازی کا انتظام ہو رہا ہے میں باتیں اور پیش کر دیتا ہوں۔ سوال اکثر آتا ہے کیا قبر پر نماز پڑھنا یا قبر کو سامنے کر کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ یا قبر کو سامنے کر کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قبر پر یا قبر کو سامنے کر کے نماز پڑھنا ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر، صلاۃ کے اندر ہمیں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنے کا حکم دیا ہے، کسی ولی یا نبی کے قبر کی طرف نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم اپنے چہرے کو پھیرو مسجد حرام کی جانب، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تجلسوا علی القبور، قبروں پر مت بیٹھو، نہ روندنے کے لیے، نہ چلنے کے لیے، نہ چکلس کرنے کے لیے، نہ مجاوری کے لیے، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا، اور قبروں کی جانب منہ کر کے نماز نہ ادا کرو۔ لہذا یہ ساری چیزیں ہیں جو عقیدے سے تعلق ہیں، اور بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم لوگوں نے صرف اتنا پیش کیا، لیکن اگر آپ لوگ چاہیں گے اس طرح کے مکالمے تو انشاءاللہ العزیز باقی باتیں جو بنیادی اور اہم باتیں ہیں کسی اور محاضرہ میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں کہنے اور ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، ایسے ہی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید سمجھا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی حقیقت سمجھا دے، توحید کو اپنانے، توحید پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے اجتناب کرنے، شرک سے نفرت کرنے اور شرک کے مٹانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب خاتمہ ہو تو توحید کے ساتھ خاتمہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
नाम पहले ये इनाम है। आप लोग इनाम देखिए, गौर से सवाल सुनिए, जवाब देने वाले हाथ उठाएं, जिनको इजाजत दी जाएगी वही जवाब देगा। क्या अल्लाह की इबादत हमें सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में करना चाहिए? सवाल है, क्या अल्लाह की इबादत हमें सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में करना चाहिए? चलिए बोलिए पीछे। हाँ, अल्लाह की इबादत इसलिए करना चाहिए, हम पर फर्ज है। सवाल क्या है वो सुन लीजिए। सवाल है, क्या अल्लाह की मोहब्बत हमें सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में करना चाहिए? जन्नत पूरा नहीं हो पाया, वाज़ेह। चलिए बीच में आप बशीर साहब, क्या नाम है इनका? सवाल ये है कि अल्लाह की इबादत इसलिए करना चाहिए कि जहन्नम से डरे और जन्नत तलब करे। सही सही, यानी सिर्फ मोहब्बत में नहीं बल्कि खौफ और लालच भी होना चाहिए। हाँ। यानी इबादत में मोहब्बत ये बुनियाद है, लेकिन इबादत खौफ और तमा से खाली नहीं होना चाहिए। सिर्फ मोहब्बत भी हो इबादत से, अल्लाह का डर भी हो और अल्लाह की नेमतों की लालच भी हो। आइए जवाब ले जाइए, वो जवाब नहीं ले जाइए, इनाम ले जाइए। अरे वो कहाँ कहाँ आपका बोझ लेके घूमेंगे, आइए आप खुद आइए। सवाल है, क्या मुर्दे सुनते हैं? दलील के साथ बतलाओ। क्या मुर्दे सुनते हैं? दलील के साथ। आज जिक्र करना जरूर नहीं, उसका तर्जुमा भी जिक्र कर सकते हैं। जाने वाले हाथ से। चलिए आप बताइए। ये जब बंदे उनको मुर्दों को दफनाकर वापस होते हैं तो उनके कदमों की आहट सुनते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। सवाल कैसे कीजिए शेख? क्या मुर्दे सुनते हैं? दलील के साथ जवाब दीजिए। जी नहीं, मुर्दे नहीं सुनते। दलील दलील यह है कि जब सहाबा किराम जब अली रज़ी अल्लाह का कत्ल हुआ तब कुरान और हदीस से दलील दीजिए। बताया गया था, इसकी तो कई सारी दलीलें बताई गई। चलिए आप लोग हाथ उठा रहे हैं, चलिए इनके पीछे वाले सपोर्ट। मुझे नहीं सुनते हैं। हाँ। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्नद अहमद की दलील है कि फरिश्ते ने कहा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि फरिश्ते ने सिर्फ मेरे को सलाम देते सुनते हैं। मुस्नद अहमद की दलील है। क्या दलील है? सिर्फ माना बताना है उसका, मतलब हाथ उठाइए भाई, मैं किसको देखूं? दो है इस पार्टी में चलिए। एकदम लास्ट वाले। हाँ हाँ सुनते हैं बस अल्लाह रब्बुल इज्जत को सुनाए। हाँ। जैसे कि जब दफन करके वापस आते तो उनके कदमों की आहट बस सुनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लगता है लोग आखिरी बार याद हो जाती है, शुरू की भूल जाते हैं। जवाब पूरा नहीं। क्या बोल रहे? चलिए नईम साहब आप जवाब दीजिए। अल्लाह कुरान में बोल रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दीजिए, हाँ या नहीं? नहीं, हाँ मुझे नहीं सुनते, मुर्दे नहीं सुनते। कुरान में अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दे नहीं सुन सकते, तुम मुर्दे को सुना नहीं सकते और बहरे नहीं सुन सकते। माशाअल्लाह, ये जवाब। आइए नाम ले अल्लाह जाइए। ताला ने फरमाया है कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। गिलास दिया जा रहा है नाम, ताकि मुरहिमीन को सवाब पहुंचाने के लिए शरबत पिलाएं गरीबों को। सवाल है, क्या मुसलमानों में शिर्क मौजूद है? क्या मुसलमानों में शिर्क मौजूद है? जो इनाम कलम। हाँ? जवाब अच्छी बात है। हाँ चलिए आप बताइए। हाँ मुसलमान शिर्क मौजूद है। मौजूद है, क्या दलील है कि मौजूद होगा मुसलमानों में? कोई है दलील? कि अभी देख रहे हैं जैसे गैरुल्लाह से हुए दुआ मांगते हैं। जी ठीक है, आइए ले जाइए। यानी वो जो जिसको शिर्क कहा गया वो चीज़ जाहिर है।
उसके अलावा भी है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि बहुत सारे लोग ईमान के साथ शिर्क करते हैं। अल्लाह ने कुरान में बात बताई। शिर्के अकबर किसे कहते हैं? शिर्के अकबर किसे कहते हैं? दलील के साथ बताइए। शिर्के अकबर किसे कहते हैं? दलील के साथ हाथ उठाओ भाई। पीछे वाले हाथ उठा रहे, एकदम पीछे वाले। क्या नाम है आपका? से कहते हैं दरगाहों पे जाके मन्नतें मांगना। ये तो शिर्क की एक चीज सूरत हुई। शिर्क किसके कहते हैं? ऐसी कोई चीज बताइए जिसमें हर शिर्क आ जाए। शिर्क किसे कहते हैं? चलिए आप जवाब दीजिए। हाँ, शिर्के अकबर उससे कहते हैं जो खुसूसियत अल्लाह ताला की है वो किसी और को दे देना, या जैसा कि इसके बारे में नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था कि या बनी या मुश्किल और शिर्क के अंदर यही है कि अल्लाह ताला के साथ उलूहियत में सबसे खुसूसियत उलूहियत की आती है। उलूहियत में अगर अल्लाह के साथ शरीक करे रुबूबियत है, और इसी तरह से तीसरी सिफत अस्मा व सिफात, तो उलूहियत में जो करे वो शिर्क के अंदर सबसे सही है जवाब। सही है। उलूहियत का मतलब इबादत, यानी इबादत गैरुल्लाह की करना, ये शिर्क अकबर है। खुसूसियात और हुकूक दो चीजें साथ में, अल्लाह की खुसूसियात और अल्लाह के हुकूक गैर को दे देना शिर्क अकबर। ये इनाम है। सवाल है कि जिंदों से मदद, जिंदा मौजूद लोगों से मदद मांग सकते हैं जिसमें उनकी ताकत हो, और मुर्दों से मदद नहीं मांग सकते, तो ये फर्क क्यों करते हैं? ये फर्क क्यों करते हैं कि जिंदा मौजूद जिसकी ताकत रखता है उससे मदद मांग सकते हैं और गैरुल्लाह से उन चीज़ों में, दूसरी चीज़ों में मदद नहीं मांग सकते? चलिए बोलिए। जिंदों से इसलिए मांग सकते हैं कि वो मदद करने की ताकत रखते हैं, और गैर जो है वो ताकत नहीं रखते हैं, न सुन सकते हैं, न मदद को आ ही सकते हैं, और उस चीज़ में मदद। फर्क क्यों करते हैं? ये ऐसा फर्क क्यों करते हैं? हम ऐसा फर्क क्यों करते हैं? सवाल ये है। फर्क इसलिए कि वो मतलब मर गए, वो तो आ नहीं सकते, और ये जिंदा ही है, वो चीज़ कर सकते हैं जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, और मदद कर सकते हैं, उनको हम बुला सकते हैं, सामने रहते हैं। वो कह सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा जवाब दीजिए कि जिसका जवाब ना हो, जिसमें कोई शुबह ना हो। क्यों फर्क करते हैं? हाँ। वो मरे हुए हैं, ये जिंदा है, फर्क तो यही है। ये सामने है, वो क्या है? अब जवाब बहुत करीब है, और एक बात आपने कहा लेकिन थोड़ी वजाहत करनी थी उसकी। ठीक है, आपने कहा था बिल्कुल मदद के लिए आ नहीं सकते, आइए। यह है कि अल्लाह और रसूल ने फ़र्क किया है, इसलिए हम फ़र्क करते हैं। सही जवाब यह है कि अल्लाह और रसूल ने ऐसा फ़र्क किया है, इसलिए हम ऐसा फ़र्क करते हैं। आपने कोशिश की, जज़ाकल्लाह खैर, क्योंकि ऐसा इसका जब बताया नहीं गया था जवाब, और इसलिए आपने कोशिश की, आपने कोशिश की। अल्लाह रसूल ने फ़र्क किया है जिसमें, उसमें हम फ़र्क करते हैं, और जिसमें फ़र्क नहीं किया उसमें हम फ़र्क नहीं करते। हाँ, वलियों से दुआएं करने का हुक्म क्या है? चलिए वलियों से दुआएं करने का हुक्म यह है कि शिर्क अकबर। बस जवाब सही देना। गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है? हाँ, चलिए आप बताइए। मदद मांगना जायज़ नहीं। क्या दलील? गैरुल्लाह मतलब उसको किसी के वो नहीं करता। इय्या का नाम हो तो वैया का नस्तईन, हम अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, हर सूरह फातिहा पढ़ते हैं। हाँ, चलिए। अल्लाह ताला ने रसूलों को किस लिए भेजा?
चलिए आप बताइए पीछे हाँ हाँ अल्लाह ताला ने रसूलों को इसलिए भेजा है कि ये तौहीद अपना नहीं। हाँ ये ले लीजिए तौहीद की दावत देने के लिए ज़रा से हाँ ये ले लीजिए हम अल्लाह की इबादत किस तरह करें? हम अल्लाह की इबादत किस तरह करें? जो नाम पा चुके हो नहीं, हम अल्लाह की इबादत किस तरह करें? चलिए आप बोलिए हाँ अल्लाह की इबादत इस तरह करें कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है और इतना भी नहीं होता कि तो हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं। ठीक है ये एग्जाम का माना है आइए जवाब पूरा नहीं लेकिन निस्फ आधा जवाब। हाँ आखिरी आखिरी कौन सी बात मुहासरे के अंदर कही गई है? आखिरी नाम आखिरी सवाल बोली जवाब के बाद हाँ? खैरुल्लाह के नाम में जवाब नहीं आखिरी बात हाँ बोली जवाब ये कहा गया था कि आखिरी सवाल है लेकिन फिर पढ़ा दिया गया था आगे ये प्रोग्राम इस तरह इख्तिताम को पहुंचा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। आप लोगों के लिए मेज़बानी के लिए खाना तैयार है, खाना खाकर के ही तशरीफ ले जाए ताकि खाना ज़ाया ना हो। खाना खाकर और अपनी जगह साफ करके ही तशरीफ ले जाएंगे। अरे ये ना मैं ठीक है ना